وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و برکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین نبی مصطفیٰ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عنوان آج کے اس خطبہ جمعہ کا جیسا کہ لکھا ہوا ہے دعا ایک عبادت ہے. مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 24 سورہ غافر آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. پہلے یہ کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. جمہور کی تمام تفسیریں اس بات پر متفق ہیں اس آیت کے اندر لفظ عبادت سے مراد دعا ہی ہے. یعنی جو بندہ دعا نہیں کرتا، دعا کرنے سے تکبر کرتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں، ایسے بندے کا ٹھکانہ وعید کے طور پر جہنم بتایا گیا. وعید کا مطلب سمجھانے کے لیے، اسے مسئلے کے قریب لانے کے لیے. اس عنوان کے اندر 6 چیزیں آج ہم سمجھیں گے. پہلے نمبر پر جو دعا ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. نمبر 2، دعا کے حوالے سے دعا نہ کرنے والا دین اسلام اسے کس حیثیت پر رکھتا ہے، دیکھتا ہے. نمبر 3، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. چوتھی چیز جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے سمجھنی ہے، ہماری دعا کی قبولیت میں
کون کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں۔ پانچویں چیز، وہ کون سے اوقات ہیں ہماری زندگی میں جن میں اگر ہم دعا کریں تو اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں۔ چھٹی چیز، وہ ہماری کون کون سی عادتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے دعا قبول کرنے والے بندوں میں شامل کر لے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ ان گنت احادیث اور آیات قرآنیہ موجود ہیں، ان میں سے چند مختصر جامع حدیثیں جو دعا کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، المستدرک للحاکم میں 1805 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الدعاء هو افضل العبادہ، دعا صرف عبادت ہم کہتے ہیں نا، دعا عبادت ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دعا عبادت ہے، بلکہ فرمایا الدعاء هو افضل العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ بندہ مانگ اللہ سے اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیوں کا حل رہا ہے، اللہ اسے حل بھی دے گا، ساتھ اسے عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ پھر عبادت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی عام درجے کی عبادت، کوئی اچھے درجے کی عبادت، کوئی اعلیٰ درجے کی عبادت۔ دعا کرتے کرتے بندہ اعلیٰ درجے کی عبادت کا ثواب اور اس پروسیس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک روایت جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، الدعاء هو مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ روایت سندن ثابت نہیں، اس میں ایک راوی ہے ابن لہیعہ، اس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن مستدرک حاکم کے الفاظ کہ دعا افضل عبادت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، چند لفظوں میں خلاصہ نکال کے پیغمبر نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں 3370 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں بندے کے اعمال میں سے جس کی عزت، جس کا احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی دعا سے زیادہ ہو۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، 3370 نمبر حدیث جامع ترمذی، کہ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو احترام دیتے ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ یہ دنیا کا نقطہ نظر، یہ دنیا کا رویہ، دنیا کا بیہیویئر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی سے چیز مانگے، دوسری تیسری مرتبہ جب مانگنے کی باری آئے وہ بندہ آپ سے کنی کترانے لگتا ہے، بلڈ ریلیشن ہی آپ کا کیوں نہ ہو، تعلق مضبوط ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ میرا اللہ ہے، جتنا مانگتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت اور پیار ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دعا کی اہمیت۔ اب ہم یہاں پہ 2 منٹ کے لیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے، میری زندگی کی وہ آخری گھڑی کون سی ہے، وہ آخری لمحہ کون سا ہے، وہ آخری رات یا وہ آخری دن کون سا ہے جب میں نے دعا کو بطور عبادت اور دعا کو بطور دعا ہاتھ اٹھا کے اس کے آداب کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ اللہ کریم سے بیٹھ کے میں نے یہ دعا کی ہو۔ بڑے میرے بزرگ، میرے بھائی اور سننے والی اگر میری بہنیں ہیں، وہ ان کی زندگیاں ایسی ہوں گی کہ ان کے لمحات نہیں، ان کے گھنٹے دعاؤں میں گزرے ہوں گے۔ لیکن شاید کئی کمزور مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے پاس جاب کے لیے ٹائم ہے، دکان کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، چوکوں چراہوں پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اس عظیم عمل کے لیے شاید وہ سوچنا چاہیں، مثال یا یاد دہانی نہ آئے کہ کب اللہ تعالیٰ سے آخری مرتبہ یہ عظیم ترین عبادت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کی۔
یہ ہماری زندگی میں اس دعا کا نہ ہونا، دین اسے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہاں پر بھی 2 حدیثیں سننے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال ہوا ایک دن، من اعجز الناس، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیں، دنیا کا سب سے بے بس، لاچار، عاجز آدمی کون سا ہے؟ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ عاجز لگا لیتے ہیں۔ ایک عاجز اردو کا ہے جس میں عاجزی کا معنی ہے، ایک عاجز عربی کا ہے جو عربی زبان میں لفظ عاجز ہے، اس کا معنی مثبت نہیں منفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی عاجزی جو ہے نا، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز۔ عجز کیا ہے؟ کہ بندے کے جسم میں کام کرنے کی طاقت ختم ہو جائے، بندہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام کر نہ سکے، انرجی ختم، طاقت ختم، صلاحیت ختم۔ اس کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اعجز الناس، دنیا کا بے بس بندہ کون سا ہے؟ عاجز آدمی کون سا ہے؟ لاچار کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ فرمایا من اعجز عن الدعاء فهو اعجز الناس۔ بھائی جس بندے کے پاس دعا کا ٹائم نہیں، جو بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا نہیں کرتا، فرمایا وہ دنیا کا عاجز آدمی ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، عاجز ترین آدمی ہے، دنیا کا بے بس ترین انسان ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے، 601 نمبر پر آتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا جامع ترمذی میں 3373 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، مانگنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ کس کی مانگیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں دنیا کے اندر؟ ایک انسان بھی نہیں ملے۔ ہر انسان تمنائیں لیے بیٹھا ہے، مقاصد لیے بیٹھا ہے، اہداف لیے بیٹھا ہے، یہ میری زندگی کا گول، یہ میری زندگی کی اچیومنٹ، میں اس کو لینا چاہتا ہوں۔ کیسے ملے گی؟ مانگے اللہ سے۔ میرے اللہ نے کہا جو مانگتا نہیں یغضب علیہ، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کا بزرگ ناراض ہو جائے نا، زندگی مشکل۔ میرے ادارے کا سربراہ ناراض ہو جائے، زندگی مشکل۔ میری گلی کا بااثر چودھری ناراض ہو جائے، زندگی مشکل۔ اور جس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے پاس بچا کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ کیسے سروائیو کرے گا زندگی میں؟ کیسے امن آئے گا؟ کیسے سکون آئے گا؟ کیسے راحت؟ کیسے چین؟ کیسے خوشیاں؟ کیسے رونقیں؟ کیسے بہاریں؟ کیسے سکھ آئیں گے اس کی زندگی میں؟ اور اللہ جن چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے ان میں سے ایک من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو اپنے لب نہیں ہلاتا۔ یہ 2 چیزیں، پہلی تھی دعا کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری دعا نہ کرنے والا ایک حدیث میں بے بس، اور دوسری میں اللہ کی ناراضگی کی وعید۔ تیسری چیز جو اس عنوان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اب دعا کی اہمیت بھی پتہ چل گئی، دعا نہ کرنے کے بارے میں بھی سختی پتہ چل گئی۔ اب میں نے دعا کرنی ہے، دعا کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت ہو، افضل ترین عبادت ہو، قرآن عبادت ڈکلیئر کر دے، حدیث عبادت قرار دے دے، ظاہر ہے اس کے کچھ نہ کچھ آداب بھی ہوں گے، اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، ایک موبائل بھی لینا، اس کی بھی بک نکال کے پڑھتے ہیں، اس کو چارجنگ کیسے اس کی ہونی ہے، اس کے فیچر کون کون سے ہیں۔ سکول میں جائیں، پورا اس کا پروسپیکٹس لیتے ہیں، کالج کا، یونیورسٹی کا، بتائیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں آپ کی۔ ایک ایک چیز، میڈیسن لینا، حکیم پڑی دے دے، کیسے کھانی ہے، پرہیز کیا کیا ہے، سب کچھ کریں گے۔ دین کے بارے میں اکثر لوگوں کا رویہ بڑا معتدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں آپ آئے بیٹھے دعا شروع کر دی، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حدیث جامع ترمذی میں 3476 نمبر پر ایک بندہ آیا، آ کے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مانگنے لگا اللہ سے،
یا اللہ مجھے فلاں بھی عطا کر دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز بھی عطا کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اجلت ایشھا المصلی، آپ کو بڑی جلدی ہے نمازی، نماز پڑھی تھی اس نے، نماز کے بعد دعا شروع کی تھی، بڑی جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، یہ رب سے مانگنے کا انداز نہیں ہے، یہ رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیسے مانگوں اپنے اللہ سے؟ فرمایا سب سے پہلے دعا کرنی ہے تو اللہ کی تعریف کر، اس کے بعد ثم صلی علیہ، مجھ پر درود پڑھ، ثم ادعو، پھر دعا کر۔ تو جب تو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں 593 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں میں ایک دن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، اللہ کے پیغمبر بھی پاس بیٹھے تھے۔ تین عظیم ترین ہستیاں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے دعا شروع کر دی۔ سب سے پہلے حمدت اللہ تعالی، میں نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ثم صلیت علی النبی، میں نے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ابھی دعا کے لیے میرے ہونٹ کھلے تھے، الفاظ ابھی میں بولنے لگا تھا، میرے کانوں سے ایک آواز آئی، وہ آواز مکہ کے، مدینہ کے عظیم رسول پیغمبر محمد عربی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یبن مسعود صل توتا ہو، آج مانگو، شروع کرو مانگو، توتا ہو، جو مانگو گے اللہ عطا کر دے، مل جائے گا۔ کیوں؟ طریقہ ٹھیک تھا نا، انداز درست تھا، جو دین چاہتا ہے، جو دین کی ریکمنڈیشن ہے، جو دین کی تجوید ہے اس کے مطابق تھا۔ تو دعا بھی کرنی ہے تو طریقے کے ساتھ۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اور دوسرے نمبر پر پیغمبر پر درود۔ تعریف کے لیے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں خوشخبری بتائی گئی، اگر آپ دعا کے شروع میں یہ پڑھ لیں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ ان میں سے 3 میں دعا کے الفاظ عرض کر دیتا ہوں، بلکہ 4۔ 2 سنن ابی داؤد کی حدیث میں کلمات ہیں، اور وہ بڑا عجیب اور انوکھا انداز ہے۔ چند مقامات ہیں زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہاں پہ آپ نے اللہ کی قسم کھائی ہو۔ پھر چند ان سے بھی کم مقام ہیں جن میں آپ نے قسم بڑے الگ انداز سے کھائی ہو۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ قسم کے بڑے منفرد ہیں، اللہ کی قسم، رب کی قسم، یہ مختلف ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 قسمیں آپ نے ان دونوں کلمات پہ کھائی۔ ان قسموں کو کھانے کے بعد فرمایا، قسم اٹھانے کے بعد کہا اذا دعی بہ فاجاب، میں کچھ کلمات بتانے لگا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ میرے پیغمبر قسم نہ کھائیں پھر بھی کوئی بات نہیں، عام قسم کھائیں پھر بھی کوئی بات نہیں، ایمان لانا، یقین کرنا بحیثیت مسلمان میرا فرض ہے۔ لیکن اتنے شاندار الفاظ، سنن ابی داؤد میں حدیث 1493 نمبر پر، اس میں یہ کلمات ہیں 1493، آپ نکال کے یاد کر سکتے ہیں، دوسری کتابوں میں بھی مل جائیں گے آپ کو۔ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں ایک چھوڑ کے اس سے آگے 1495 نمبر پر، اللہم انی اسألک بأن لا الہ الا انت المنان الحنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ ہیں، مشکل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 4-5 منٹ 10 منٹ میں یاد ہو جائیں، بچوں کو یاد کروانے چاہیے۔ اور یہ بڑا عظیم بابرکت عمل ہے، بچوں کو اس نیکی والے اور اس خیر و برکت والے کاموں سے منسلک کرنا۔ پہاڑے نہیں یاد کرواتے، فزکس کی مسابقتیں نہیں یاد کرواتے،
کیمسٹری کے فارمولے نہیں یاد کرواتے، ساری ساری رات 9th کے پیپر ہونے والے بچے بک لے کے بیٹھے ہیں، تیاری کے لیے ٹیسٹنگ جاری ہے، ٹیسٹ سیریز جاری ہے، پوری کتابوں کی سیریز بنی ہوئی ہے۔ بچہ زندگی میں ساتھ اسے یہ اگر ہم تربیت کر دیں کہ بیٹا یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کے اسباب ہیں، لیکن آپ کے گریڈ، آپ کی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، ساتھ دعا بھی کیا کریں۔ آپ تیاری کرتے ہیں ٹیسٹ کی، بہت اچھی بات ہے، یہ اسباب کے ساتھ ساتھ توکل بھی کریں۔ توکل شروع ہی اسباب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ دعائیں، یہ کلمات سکھائیں بچوں کو، خود بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ تیسری وہ چیز جس سے اللہ حمد کے طور پہ پڑھ لی جائے، اس پر بھی گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بندہ اپنی دعا کے شروع میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنن ابن ماجہ میں 3856 نمبر پر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ہے، انداز دیکھیں پیغمبر کے بتانے کا کیا ہے، فرمایا ایک کلمہ ہے قرآن کی 3 صورتوں میں آتا ہے، 3 صورتوں میں کامن ہے، اس 3 صورتوں میں مشترک موجود کلمے کو جو بھی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ کلمہ نہیں بتایا، یہ بتا دیا کیوں؟ انسان کی ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، جو چیز ہمیں آسانی سے ملے قدر نہیں کرتے ہم، اس کی ویلیو ہمارے ہاں کم ہوتی ہے، اور جو بڑی تلاش کے بعد ملتی ہے، بڑی محنت کے بعد، جستجو کے بعد، لگن کے بعد ہمیں ملتی ہے، اس کی لگن، اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پھر لوگ لگ گئے اس کام پہ، قرآن پڑھا لوگوں نے، یہ آج کے سافٹ ویئر تو نہیں نا، کلمہ ڈالیں، کلک کریں، ایپلیکیشن نکال دیں، یہ لفظ کہاں کہاں آتا ہے، لوگوں کو قرآن بھی موجود نہیں تھے اس وقت، اس طرح ایک جلد کی شکل میں لوگوں کو یاد پڑے لوگوں نے قرآن، پھر سب نے کلمہ نکالا۔ قاسم کہتے ہیں فَلْتَمَسْتُهَا، میں نے تلاش کیا وہ کلمہ مجھے 3 صورتوں میں، وہ جو لفظ ملے وہ تھے الحی القیوم، 3 صورتوں میں، سورہ آل عمران میں، سورہ البقرہ میں، سورہ طٰہٰ میں، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ 3-4 کلمات، 2 سورہ نبی داؤد کی دعائیں، ایک آیت کریمہ اور ایک الحی القیوم، یہ 4 لفظ اللہ کی حمد کے طور پر نہیں آتے، کوئی بات نہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کی حمد ہو جائے گی۔ طریقے کے اندر دوسری چیز، جامع ترمذی 486 نمبر حدیث، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا جس دعا کے اندر درود نہیں ہے پیغمبر پر، وہ دعا آسمان کی طرف سفر نہیں کر پاتی۔ 2 الفاظ، لا يصعد الدعاء الى السماء، وہ آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے۔ دوسری میں محجوب کل دعا، ہر دعا اس کو روک دیا جاتا ہے آسمان اور زمین کے مابین جس میں درود نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی 486 نمبر حدیث ہے۔ یہ درود دوسری چیز ہے، میرے اللہ کو پسند ہے جس پیغمبر نے ہمیں زندگی اسلام کی تشریح سکھائی، قرآن کی تفسیر صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اس پیغمبر کے لیے بھی دعا اللہ کی حمد کے بعد درود کی شکل میں اس پیغمبر پر درود کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں تو کمال کر دیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے سکالر آدمی، اللہ لیول کا علم رکھنے والے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں آپ پہ، بس آپ اتنا بتائیں درود کتنا پڑھوں دعا کے اندر؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ نہیں اللہ کے نبی آپ بتائیں کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت کے 4 حصے بناتا ہوں، 3 حصے اپنی دعا کرتا ہوں، 1 حصہ آپ پہ درود پڑھنے ٹائم کے اعتبار سے، 1 حصہ درود پڑھنے پہ گزارتا ہوں، ان زدت فہو خیر لک، اس میں اضافہ کر لو ٹائم میں، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا
ایسے کرتا ہوں، دعا کے وقت کے 3 حصے بناتا ہوں، 2 حصے اپنے لیے دعا کروں گا، 1 حصہ آپ پہ درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ یعنی پہلے اگر گھنٹے کی دعا ہو 15 منٹ بنتے ہیں، اس کے مطابق گھنٹے کی دعا ہو 20 منٹ بنتے ہیں۔ فرمایا ان زدت فہو خیر لک، بہتر ہے اس میں اضافہ کر لو۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالنصف، آدھا کر لو، آدھی دعا کر لیا کرو ٹائم میں، آدھا آپ پہ درود پڑھو۔ فرمایا ان زدت فہو خیر لک، فرمایا پھر یہی کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا اور اضافہ کرو میرے لیے بہتر ہے، پھر میں ہاتھ اٹھاؤں گا، آپ پہ درود پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اللہ کی حمد پڑھنی ہے، درود پڑھتے دعا مکمل کر دوں گا۔ 2457 نمبر حدیث 2457 ترمذی شریف میں فرمایا اگر تم یہ کر لو اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تیری ساری ٹینشنیں اللہ ختم کر دے گا اور تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ دعا کے طریقے کے اندر درود کا کردار۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگے، لیکن ان کے اندر پابندیاں ہیں۔ گناہ کی دعا نہیں، کسی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ ہو، کسی حرام چیز کی طلب کی دعا نہ ہو، وہ یہ ساری پابندیاں موجود ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی، دعا کی اہمیت، نہ کرنے والوں کو دین اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، تیسری چیز طریقہ کیا ہے، چوتھے نمبر پر پھر بھی کئی لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، دعا نہیں ہماری قبول ہوتی، یا ہم اپنی دعا کی ہوئی کے نتائج، رزلٹس وہ ہمیں اپنی دنیا میں نظر نہیں آتے۔ اس میں قصور رزلٹ کا نہیں ہے، یاد رکھیں، نتائج کا نہیں ہے، اس میں دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والے دل اور سوچنے والے دماغ، ان کی کمیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دعا قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کی کتاب ہے، 711 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں بتایا کہ دعا کیسے قبول کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ دعا 3 طرح سے قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اس بندے کو یعجل لہ، جو اس نے دعا کی ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز اسے عطا کر دیتے ہیں۔ بندہ گاڑی مانگتا ہے دعا میں، اللہ گاڑی عطا کر دیتے ہیں۔ بیٹا مانگا اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، گھر مانگا اللہ نے گھر عطا کر دیا، جاب مانگی اللہ نے جاب عطا کر دی۔ یعجل لہ دعوتہ، نمبر 2 دعا کی قبولیت کی دوسری آپشن، اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دیتے، ان یصرف عنہ السوء مثلہ، جتنی اس نے دعا کی تھی، جو دعا میں مانگا تھا وہ نہیں ملا، لیکن اتنے نقصان سے اللہ نے اسے بچا لیا، اتنے نقصان سے محفوظ کر لیا۔ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے نا، کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے۔ آپ کا 5 سال کا بچہ آپ سے بائک کی چابی مانگے کہ میں نے بائک چلانی ہے، 10 سال کا بچہ کر، ہم اسے بائک کی چابی دیں گے؟ نہیں دیتے ہم۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بچے سے پیار نہیں ہے، بچے سے محبت نہیں ہے، ہم بطور باپ اس بات کا ادراک، احساس، شعور، تدبر رکھتے ہیں، ابھی عمر نہیں ہے، دیں گے، چیز کا بھی نقصان ہے، بچے کا بھی نقصان ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال، میرے اللہ کے لیے مثال ہی نہیں، یہ تو مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں نا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثال نہیں، اس کی حکمتیں بے مثل، اس کی حکمت بے مثال ہے۔ وہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہا، کون سی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نقصان سے ہمیں بچا دیتے ہیں۔ 5 لاکھ کی چیز مانگ رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ نے 10 لاکھ کے نقصان سے بچا لیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا بس بیٹھے بیٹھے، بس آج اتفاق سے میں بچ گیا، بس یوں ہی ٹکرانے والا تھا، یوں ہی الٹنے والا تھا، مجھ پہ کوئی چیز چڑھنے والی تھی، بس ہاتھ بجلی کو ٹچ کرنے والا تھا، بس میں تو گرنے والا تھا۔ وہ بچانے والی ذات بڑی با حکمت، با تدبیر ذات ہے، وہ ہمیں بچا رہی ہوتی ہے۔ وہ ہماری کچھ ایسی ہی دعاؤں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں چیزیں۔ تیسرا طریقہ اللہ دعا کیسے قبول کرتے ہیں، 711 ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی کتاب حدیث کی۔ تیسرا طریقہ فرمایا ان یدخر عنده، اللہ نہ نقصان سے بچاتے ہیں نہ چیز دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں،
یہ بندہ مانگے جا رہا ہے، اسے چیز نہیں مل رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہوتی چیزیں چلی جا رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نتیجہ یہ کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے یہ دنیا میں زندگی اپنی منمانیوں پہ، اپنی مرضیوں پہ، اپنی چاہتوں پہ، اپنی خواہشوں پہ گزاری ہوئی، گناہوں سے لبریز، دلوں میں سیاہی، آنکھیں مرجائی ہوئی، روحانیت نکلی ہوئی، تقوی دور دور تک نہیں، عبادت کے نام و نساج، قبر یاد نہیں، مرنا یاد نہیں، کفن یاد نہیں، لوگوں کے مرنے کے اعلان سنتے ہیں اپنا نہیں آتا، فکر مند نہیں ہوتا، لوگوں کی قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں اپنی قبر نہیں یاد آتی۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر رہی ہے نا ایسے، جنازوں پہ جاتے ہیں اپنے جنازے نہیں ہمیں یاد آتے، روز کانوں پہ آوازیں آتی ہیں فلاں دوست چلا گیا، فلاں رشتہ دار چلا گیا، مجھے لگتا ہے نہیں میرے پاس بڑا لمبا ٹائم ہے، میں نے ابھی بڑی دور میرا ٹائم ہے، میں نے پتہ نہیں کب جانا ہے، کر لوں گا ساری۔ ایسی زندگی میں زندگی گزری ہو، قیامت والے دن حساب ہو رہا ہو، گناہ ہی گناہ ہو، نیکیاں ملے نا، تب جا کے وہاں پہ ایک بہت وزنی چیز نیکیوں کے ترازو میں، پلڑے میں، میزان میں رکھ دی جائے کہ جا تو جنتی ہو چکا ہے، تیری عبادت بڑی وزنی ہے، یا اللہ یہ میں نے کی نہیں۔ اللہ اگر کہیں یہ تو نے کی نہیں، عبادت تو نہیں ہے لیکن تیری دعائیں ہیں جو تجھے دنیا میں ملی نہیں، آج ان دعاؤں کی وجہ سے تیری نیکیاں وزنی ہوگی یا جنت میں چلا جا۔ کتنا بڑا میرا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر دعا کا رنگ نظر نہیں آ رہا، کوئی دعا کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا سے مایوسی، اللہ پہ بے یقینی، رب پہ بد اعتمادی نہیں، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں، یہ اللہ کے بندوں کی عادت نہیں، یہ میرے رب کو ماننے والے اور سجدہ کرنے والوں کی سوچ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ با حکمت ہے، وہ مدبر ذات ہے، اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہمارے مضمون کی، دعا قبول کیسے کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ ایک عقل مند بندہ سب سے پہلے تو یہی کرتا ہے نا، بیریئر ہٹائیں، رکاوٹیں ہٹائیں جی، راستہ کھولیں، راستہ واضح ہونا چاہیے۔ ہر کام میں رکاوٹیں ہم ہٹاتے ہیں، راستے کی رکاوٹیں ہوں ہم ہٹاتے ہیں۔ پانی، ایک گھر میں نل کا ٹونٹی، وہ اگر لیکیج ہو نا اس کی، کہتے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہے، ٹینکی میں سٹور کرنا ہے تو پہلے لیکیج بند کریں، ساری لیکیج بند کرتے ہیں، ایسی لیکیج بھی بند کریں نا جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی، جو عبادت قبول نہیں ہونے دیتی۔ سب سے پہلے نمبر پر دعا کی قبولیت میں بڑی مشہور کہاوت اور مثال ہے، سارے کنویں کا پانی نکال دو، سارے کنویں کا پانی نکال دو لیکن مرا ہوا جانور نہ نکالو، فائدہ نہیں ہوگا۔ بالٹیاں نکالنے سے پہلے وہ چیز نکال لے۔ دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی رکاوٹ والی چیزیں دل میں تو نہیں، رویوں میں تو نہیں، زندگی میں تو نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ، عدم یقین۔ ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فإن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ فرمایا اللہ سے مانگنا ہے نا، پورے یقین کے ساتھ مانگو، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا، عدم یقین۔ بیٹھنا ہے تو رب کے سامنے بیٹھنا ہے، گناہ ہے تو کیا ہوا، توبہ کر لینا۔ اس پنڈ کو سر پہ رکھ کے زندگی گزارنا ضروری ہے، اس بوجھ کو، اس برڈن کو لے کے صبح و شام کرنا، دن رات کرنا لازم ہے۔ یہ میں گناہ گار گردانے پڑھنا ضروری ہے۔ گناہ گار کا حل کیا ہے کہ وہ گردانے پڑے، وہ لوگوں کے سامنے کہے میں گناہ گار ہوں، وہ لوگوں کو گواہ بنائے اپنے گناہوں پر۔ یہ کام گناہ گار کا نہیں ہوتا۔ گناہ گار کا کام کیا ہے؟ اپنے اللہ کے سامنے بیٹھنا، اپنے اللہ کے سامنے رونا، یا اللہ گناہ ہو گئے، انسان تھا، غلطیاں کر بیٹھا ہوں۔ اذا اذنب الرجل ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، فإن تاب، تو توبہ کرتا ہے، سکیلت، دل پالش ہو جاتا ہے، وہ جو نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، دل پہ سیاہیاں ہیں، ہٹتی ہیں۔ تو یہ گناہوں، عدم یقین یہ نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ گناہ ہے تو گناہوں پر بھی توبہ کرے، اس دعا کا حصہ بنا لے، نمبر 1۔ دوسری رکاوٹ، دوسرا بیریئر جو دعا کی قبولیت کے اندر حائل ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام رزق۔ صحیح مسلم کی حدیث 1015 نمبر، اور بڑا پیارا انداز، اسلوب،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دل میں نقش ہونے والا تھا، یہاں پہ تو رنگ ہی بڑا نرالا ہے۔ فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ، ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، فرمایا یہ بندہ ہے، یہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ بندہ کوئی نہیں تھا جس کی طرف آپ پن پوائنٹ اسپیسیفک کہہ رہے ہوں کہ یہ بندہ ہے۔ ذکر الرجل، فرمایا اگر کوئی بندہ ہو یطیل السفر، سفر لمبا کر کے آئے، اشعث واغبر راسہ، اور اس لمبے سفر میں اپنے آپ کو بدحال کر لے، بے حال کر لے، بال اڑ جائیں، گرد و غبار کپڑوں پہ، بالوں پہ، چہروں پہ آ جائے۔ فرمایا پھر یہ آ کے بیٹھے، فمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو، فیقول یا ربی، لمبی لمبی دعائیں شروع کر دے، اے میرے رب مجھے فلاں عطا کر دے۔ فرمایا صحابہ تم نے بتانا ہے، انا یستجاب لہ، اللہ اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ کیوں کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مطعمہ حرام، جو کھا کے آیا وہ بھی حرام سے، مشربہ حرام، جو پی کے آیا وہ بھی حرام کا، پانی نہ پی کے آیا ہو کوئی اور پینے والی چیز، حرام کتنا چلتا ہے ان رات کی تاریکیوں میں، ان بند دروازوں کے پیچھے، ہماری گلیوں محلوں میں گھر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ڈرنک کرنا، یہ حرام چیزیں کھانا پینا، جو پی کے آیا وہ حرام۔ فرمایا ملبسہ حرام، جن پیسوں کے ٹکوں کے کپڑے پہن کے آیا وہ بھی حرام کی کمائی، کسی کا حق مارا ہوا، دبایا ہوا، کسی کا گلا گھونٹا ہوا، کسی رشتہ داروں کے گلوں پہ چھریاں رکھ کے ان کے حق کو چھین کے اپنی زندگی جی رہے ہیں ہم چمک دمک کے ساتھ۔ فرمایا کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے؟ حرام کی آمیزش دعاؤں کی قبولیت میں بیریئر، رکاوٹ ہے، حائل ہونے والی چیز ہے۔ دو چیزیں، نمبر 3 صحیح ابن حبان کی حدیث 290 نمبر پر، جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، دعا ایک عبادت، لیکن اس عبادت کے اصول کیا ہیں، اس عبادت کا قانون کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس عبادت کا آئین، دستور، منشور، ضابطے کیا ہیں، وہ کس نے سیکھنے ہیں؟ ہم ہی نہیں سیکھنے، انہی احادیث سے، پیغمبر کے اسوہ اور سنت سے۔ تیسری چیز صحیح ابن حبان حدیث نمبر 290، میری اور آپ کی ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ عتیقہ، میں گھر میں بیٹھی ہوں، گھر میں بیٹھی ہوں، دروازہ کھلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، انتہائی تکلیف والا چہرہ، دکھ والا چہرہ، آئے، آ کے گھر میں پانی پڑا تھا اٹھایا، فتوضأ، وضو کیا، ثم خرج، پھر گھر سے باہر نکل گئے، مسجد والے دروازہ، چھوٹا دروازہ تھا ایک مسجد میں کھلتا تھا، وہاں سے چلے گئے۔ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان، آج آپ نے کوئی سلام نہیں کیا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے گئے، ایسا انداز نہیں تھا آپ کا، آپ گھر میں بہت اچھے تھے، کہا کرتے تھے نا خیرکم لأہلی، بھائی سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے۔ دلیل کے طور پہ کہا کرتے تھے میری یہ گھر والی بیٹھیاں ہیں، جا کے پوچھ لو، میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ بہتری کب آتی ہے؟ فرینکنس ہو، بندہ گھر میں آئے تو گھر والوں کو کوئی خوشی کا احساس ہو، کوئی ان کے دکھوں میں کمی آئے۔ فرمایا وہ ایسا انداز نہیں تھا، میں فوراً اٹھی، میں نے اپنا کان، میں چپک کے کھڑی ہوگی، جو مسجد کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ، اس طرح مل کے کھڑی ہوگی، میں دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا ہے۔ کہتے ہیں فصعد المنبر، جا کے آپ ممبر پہ چڑھے، ثم حمید، لوگوں کو بلا لیا، ثم حمید اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد وثنا علیہ، اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد یہ آپ کی تقریر، آپ کا خطبہ، آپ کا واعظ، آپ کا درس، آپ کا لیکچر، لیکن کتنا مختصر اور کتنا جامع، یہ حیران کر دینے والی چیز۔ اللہ کی حمد کے بعد صرف 2 لائنیں بنتی ہیں اس حدیث کی جو آپ نے ممبر پہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں یاد رکھو، آپس میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں ایک دوسرے کو نیکی کی بات کا حکم دیا کرو، نیکی پہ لگایا کرو۔ بابا جی خود تو مسجد کے پہلی صف کے نمازی ہیں، میں بڑا اپنے آپ کو دینی لیبل، ٹائٹل دے کے دین کا کام کرنے والا ہوں، میری اولاد، میری بہن بیٹی بے پردہ ہو، میرا گھر بے نمازی ہو، ساری دنیا داری میں آ کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، یہ کیسی میری دینداری ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم دیا کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکا کرو۔ اگر یہ 2 کام نہیں کرو گے، تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ،
تم زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا۔ یہ تیسرا بیریئر۔ چوتھی چیز جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ، بندہ دعا کرے اور کہے کہ میری قبول نہیں ہوتی، فَيَسْتَحْسِرُ، تھک کے دعا کرنا چھوڑ دے، اس بندے کی اللہ پھر کرتا ہی نہیں کوئی بھی قبول۔ یہ چوتھی چیز۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں لیکن یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ ہمارے مضمون کی یہ 5ویں چیز تھی۔ 6 نمبر پر وہ کون سے اوقات ہیں جن کے اندر اللہ اس عبادت کو بہت زیادہ قبولیت سے نوازتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت سے؟ اوقات تقریباً 14-15 صحیح حدیث سے جو ثابت اوقات ہیں، کوئی 1-2 میں اختلاف بھی ہے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے وہ ڈال لیں، تو 14-15 صحیح حدیث سے ثابت ہے اور صحیح دلائل سے یہ ثابت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بندے کی دعا، جب بندہ اگر رمضان ہے یا روزہ رکھا ہے، افطاری کے وقت جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رات کے تاریکی میں جو دعا کی جاتی ہے، بندہ اٹھا، کوئی 2 رکعتیں پڑھی، جو دعا کی، اس وقت جو دعا کی جائے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3، تہجد کے وقت، سحری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ 2 جگہ پر قرآن پاک میں ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ ذاریات میں بھی، الاسحار کا، والمستغفرین بالاسحار۔ 3۔ نمبر 4، جن وقتوں میں اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ 4۔ نمبر 5، جس وقت میں اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت جو دعا کی جائے، تکبیر پڑھی جا رہی ہو، اس وقت اگر لبوں پہ کوئی دعا کا کلمہ ہو اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کی دلیل امام شافعی کی کتاب العم کے اندر رحمہ اللہ تعالی 5ویں نمبر پر جس وقت میں اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں وہ کہ جب نماز پڑھنے کے بعد دبر الصلاوات المکتوبہ، جب بندہ نماز مکمل کر لے، نماز پڑھ کے ختم کر لے، اپنے اذکار کر لے، اس وقت جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہ اجتماعی دعا کا تصور اور ہے، یہ ہر بندے کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی بندہ فرض نماز پڑھے، اپنے اذکار مکمل کرے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، حدیث صحیح بخاری میں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، سجدے کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، حدیث صحیح مسلم میں۔ نمبر 7، بدھ والے دن جو دعا کی جائے ظہر اور عصر کے درمیان، وہ دعا اللہ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ ادب المفرد امام بخاری کی کتاب، حدیث نمبر 704 ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر جمعے والے دن جو بندہ دعا کرتا ہے، ایک گھڑی ہے، ان فی یوم الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم، اس گھڑی کو پا کے جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کی دعا بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ وہ گھڑی 2 اس کے بارے میں زیادہ رائے ہیں، ایک جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، ایک نماز عصر کے بعد مغرب تک، وہ گھڑی جس میں دعا کی جائے۔ نمبر 9، جس وقت میں بہت زیادہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، 9 ذو الحجہ یوم عرفہ، اس میں اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں۔ 10 نمبر پر جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، سفر کے ان اوقات کے اندر اگر بندہ دعا کرے اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 11، کہ جب بارش ہو رہی ہو، یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب العم کے اندر، اس بارش کے دوران جو دعا کی جائے اللہ دعا بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 12، جہاد کے میدان میں کافروں کی صفیں بن چکی ہوں، اس وقت جو بندہ دعا کرے اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کے اندر۔ ایسے ہی اگلی 13واں وقت جس میں اللہ بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، یہ وقت رات کو سویا کوئی بندہ، اچانک ڈر کے کسی وجہ سے آنکھ کھل گئی، سنن ابی داود میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اس نے اس ڈر کی وجہ سے آنکھ کھلی، 2 چیزیں پڑھی، ایک اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 7 پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا۔ اس وقت وہ جو بھی دعا کرے گا، رات کو آنکھ کھلی ہے، ڈر کی وجہ سے کھلی، لائٹ جانے کی وجہ سے کھلی، کسی بھی وجہ سے، من تعار اللیلہ کے لفظ ہیں، اچانک آنکھ کا کھل جانا، یہ 2 کلمات پڑھ لے، اس وقت وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا کی جائے گی اللہ وہ دعا قبول کریں گے۔ کچھ اور اوقات بھی ہیں لیکن یہ ایک عام مسلمان کی زندگی میں آنے والے اوقات۔ آخری چیز، ہماری کچھ عادتیں، اگر ہم ان عادتوں کو درست کر لیں
اللہ کے فضل سے مانگیں گے اللہ عطا کرے گا. یہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے. پہلی عادت جس کی وجہ سے دعائیں بندے کی قبول ہوتی ہیں، اور ایسی قبول ہوتی ہیں، انوکھی قبول ہوتی ہیں. اللہ اپنا قانون بدل دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے. نیکی کا موقع ملے کبھی نیکی سے پیچھے نہ رہیں، اپنے آپ کو نیکی کے لیے پیش کر دیں، اپنے آپ کو آگے لے آئیں، فرنٹ پہ لے کے آئیں کہ میں نے کرنی ہے. نیکی کا موقع کوئی بھی مل رہا ہے اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں. اب دعا کریں گے، اگر حالات نہیں ہیں رب قانون بدل دے گا. اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 ہے. اللہ کہتے ہیں ایک ہمارا بندہ زکریا علیہ السلام، انہوں نے دعا کی. دعا کیا کی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ بیٹا نہیں ہے. سورہ مریم کے شروع میں بھی شکوے ہیں، یا اللہ دیکھ میرے بال سفید ہو گئے، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یا اللہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی. یعنی نہ اپنی صحت وہ پوزیشن رہی جو اولاد والے بندے کی ہوتی ہے، نہ گھر والی کی وہ پوزیشن رہی جو اولاد پیدا کرنے والی خاتون کی ہوتی ہے. یہ سارا منظر قرآن نے بیان کیا. یہاں پہ اللہ کہتے ہیں الفاظ انہوں نے یہ پڑھے، ربی لا تذرنی فردا، یا اللہ تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا، تو عطا کر دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ووہبنا لہو یحییٰ، دنیا میں بیٹا ہونا نام دادی رکھتی ہے، دادا رکھتا ہے، نانی رکھتی ہے، نانا رکھتا ہے، باپ ماں بھائی بہن رکھتے ہیں. یہ دنیا کا وہ خوبصورت اور خوش قسمت بیٹا ہے جو دنیا میں آیا تو نام اللہ کریم نے رکھا. اللہ کریم نے رکھا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی، اور بتایا کہ دعا کیوں قبول کی. اللہ کہتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے دعا قبول کی، یحییٰ عطا کر دیا علیہ السلام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، بیوی فزیکل صحت کے اعتبار سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، رب کہتے قانون بدلا، بیوی کو اولاد کے قابل کیا. ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کا ایک وصف انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جملہ تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کرتا ہے، ریزن بیان کرتا ہے، علت بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے کہ پچھلا کام ہونے کی وجہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اس لیے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس جمع کا صیغہ ہے. اس فیملی کی عادت یہ تھی کہ وہ نیکی کے کام میں موقع ملتے ہی کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے، تاخیر نہیں. مسجد بن رہی ہے، چندے کی ضرورت ہے، جیب میں روپے موجود ہیں، میرے شک نہیں ختم ہوتے. مدرسہ بن رہا، بچے بڑھ رہے ہیں، میرا رشتہ دار وہ مستحق موجود ہے، ضرورت مند ہے. یہ ایک ایسی عادت ہے جو بندے کی دعا قبول کرواتی ہے. عادت نمبر 2، بندہ ہر وقت اپنی زبان پہ تسبیح رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے. یہ بھی ایسی ہے جو بندے کے مشکل سے مشکل حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی طرف اشارہ کیا. وہ گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. دنیا کی ایسی جیل جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، جہاں کوئی وکیل نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جج قاضی نہیں ہے کہ ان کی کوئی اپیل سنیں، کوئی سنوائی ہو ان کی، اور ان کو وہاں سے ریلیف ملے، آزادی ملے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وہاں سے آزادی دی. کیسے دی؟ قرآن پڑھیں، قرآن سے سنیں. قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک ان کا وصف تھا، اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، تسبیح کرتے رہتے تھے، اگر یہ ان کے اندر نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور پھر جب دعا کی، سابقہ زندگی یہ ماضی ہے، جب وہاں موقع پہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسری عادت. تیسری، بندہ کسی کا حق نہ کھائے. اگر بندہ کسی کا حق نہیں کھاتا، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رائگاں نہیں کرتا. اس کی ایک سلف صالحین سے کئی مثالیں ہیں، سلف صالحین سے ایک مثال لے لیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 395. مر برجل اعمی، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، پیدائشی نبینہ. نبینے 2 طرح کے، نظر کمزوری کی وجہ سے نبینے، پیدائشی نبینے. پیدائشی نبینے کا علاج ممکن نہیں، نظر کی ریکوری نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس پوری طرح متفق اس پہ. پیدائشی نبینے کے پاس سے گزرے، پکڑ لیا. ابن وہب کی صحیح سند، فرمایا ادعو اللہ، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ان یرد اللہ علیہ بصری، اللہ میری آنکھیں مجھے دے دے. ابن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے آپ بھی دعا کرو، کسی اور سے کروا لو، مجھے جانے دو. نہیں، میں نے آپ سے ہی دعا کروانی ہے. قمیض پکڑ لی، چھوڑا نہیں.
ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے. ابن وہب کہتے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ محدث, ہاتھ نیچے نہیں آئے, اس نابینے کی آنکھوں میں بینائی واپس آ چکی تھی. کیسے اللہ کیسے دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا استعار قلما من الشام, ایک قلم, کاننے کا قلم چند ٹکوں کا ہوتا ہے, بہت بڑی قیمت نہیں ہوتی, ملک شام سے کسی کا لیا تھا, واپس مرو میں آئے تھے, 1 مہینے کا سفر تھا, قلم دیکھا کہ اس کا غلطی کی وجہ سے, وہم کی وجہ سے آ گیا ہے. گھر میں پانی کا گلاس بعد میں پیا تھا, پہلے اٹھ کے واپس سفر کیا, ڈرائیو پہ نہیں, گاڑی پہ نہیں, کار پہ نہیں, جا کے اس کا قلم اس کو تلاش کر کے واپس کر کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ لوگوں کا حق ان کو لٹانے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں یہ تاثیر پیدا کر دی. اور آخری ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں, صحیح بخاری کی مشہور حدیث 3 بندوں کی. جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہے نا, اب یقین کریں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ خالی نہیں لٹائے گا. ماں باپ کا فرما بردار, تابع دار, وفادار ہو بندہ. صحیح بخاری میں وہ 3 بندوں کی حدیث. ایک بندے نے اپنا اللہ کے سامنے عمل یہ پیش کیا تھا, یا اللہ دودھ شام کو آتا ہوں, بچوں کو بعد میں دیتا ہوں, اپنے والدین کو پہلے دیتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی. دوسرے 2 بندے بھی اسی کے ساتھ, گناہ کا موقع ملے بندہ گناہ کو ٹھوکر مار دے, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ دوسری عادت بھی ہے. ایک اور عادت جو تیسری, اس سے 3 بندوں کی جو بخاری کی مشہور حدیث میں ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں, حق والے کو حق لٹا دینا وہ اسی کے ساتھ ہے, تو اس کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی دعا کی اہمیت ہم نے سمجھی, دعا نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کا, دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے, دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے, دعا کے اوقات کون سے ہیں جن میں اللہ زیادہ دعا قبول کرتا ہے, وہ عادتیں کون سی ہیں جو پیدا کر لیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.